زاویہ کی گہری نگاہیں اس پہ جمی تھیں، جس کے سراپے میں حسن و جمال کے سبھی دائرے سمٹ رہے تھے۔ اس کی صورت فطرت کی حسین کاوش نے زاویہ شاہ کی آنکھوں کو اپنی نور افشانی سے مسخر کر لیا تھا۔ اس نے انگشت شہادت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور ہاتھ بڑھائے اس کا بازو تھاما تھا۔ پل جیسے اس حسین لمحے میں سمٹ گئے تھے۔ اس جمال پرول کی ہیزل چشمگیر پرچشم کا سنگھار اس رواق حیات کو کائنات کا خوبصورت ترین مجسم بنا رہا تھا۔ اس کا رویا روپ زاویہ شاہ جیسے زاہد کو بھی رند کی صف میں شامل کر رہا تھا۔ نورالعین کی سانسوں کا تنفس پل پل بڑھتی قربت پہ بگڑا تھا۔ اس کی چشم پر نم میں واضح خوف دکھائی دے رہا تھا۔ زاویہ شاہ نے مکمل طور پر اپنا وجود اس کی سیٹ پہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے بالش بھر کر فاصلہ رکھا تھا، تو نورالعین نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اتنی قربت کہاں سال تھی اسے؟ تبھی اس نے نرمی سے ان گلابی گلزاروں پہ اپنی ہونٹوں کا لمس چھوڑا تو وہ اسے دھکیلتے چیخی تھی۔ نہیں، چھوڑیں ہمیں۔ نورالعین کی چیخ پہ اپنی رو میں گاڑی ڈرائیو کرتے زاویہ شاہ نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی جو تقریباً 2 گھنٹوں سے سو رہی تھی، اور اٹھتے ہی طوفان آیا تھا، جیسے چیخوں کا طوفان آیا تھا۔ تبھی اس نے گاڑی روکی تھی۔ نورالعین نے بوکھلائے انداز میں اسے دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ تھپتھپاتے اپنی اور اس کے درمیان کا فاصلہ دیکھا۔ ایک نگاہ ادھر ارد گرد دوڑاتے اس نے پچھلی سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور گھٹاگھٹ ساری ایک سانس میں خالی کی تھی۔ زاویہ نے اس کی حرکتوں کو بغور نوٹس کرنے کے بعد اسے ریلیکس ہوتے دیکھا تو دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ایسا کیا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا نورالعین شاہ، جو دوسروں کے چھکے چھڑانے والی اپنی حواس چھوڑ رہی ہے؟ ایک گہرا طنز کرتے وہ زیر لب مسکرایا تو وہ جی جان سے جلی تھی۔ آپ کو ایک لفظی جواب دیتے اس نے اپنی ساری توجہ باہر کے مناظر پہ جمائی تھی، جبکہ زاویہ شاہ کو اس کے جواب نے زیر لب مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، اس کے اچھے برے خوابوں پہ اس کا ہی پہرا تھا۔ انہیں محبت کی کیا پہچان، وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بات ختم، جذبات دفن، دل ٹوٹے جاں چھوٹے، اس حسین پری کے ستم یاد کرتے عادتاً لبوں کو انگشت شہادت سے مس کرتے وہ ڈرائیونگ پہ فوکس کرنے لگا تھا۔ اس وقت وہ لاہور پہنچے۔ جاڑے کے موسم سے نبھرتی سورج کی کرنوں نے اپنی تمازت دکھائی تھی۔ مسلسل سفر کرنے کے بعد ان پر پورے وجود سے ہی تکان طاری تھی، جبکہ وہ تو شاہ مینشن کے باہر ہی اسے چھوڑتے واپس چلا گیا تھا۔ کیسا رہا شاہ پیلس کا ٹور نورے جاں؟ سائرہ شاہ نے اسے دیکھتے ہی باہیں واہ کی تو اپنے خراب موڈ کے باوجود بھی وہ ان کی خاطر مسکراتے ہوئے ان کی باہوں میں سمٹی تھی۔ بہت برا مما، ہم وہاں پر تمام وقت پچھتاتے رہے کہ اسی دن آپ لوگوں کے ساتھ واپس کیوں نہیں آ گئے تھے۔ ناک منہ چڑھاتے اس نے نازکی سے کہا تو کلثوم کے ماتھے پہ تفکر کا جال بکھرا تھا۔ کیوں ہماری نورے چشم، وہاں تو سب اتنے اچھے ہیں۔ تائی اماں، روشانے اور آپ کے سارے کزنز آپ کو کتنا مس کرتے ہیں ہمارے یہاں آ جانے کے بعد سے تو۔ اور زاور بیٹا بھی تو۔ موم پلیز، ایک تو ہمیں ڈیڈ اور آپ کی سمجھ نہیں آتی، کیوں آپ لوگوں نے اس شخص کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے؟ وہ خود کو کسی سلطنت کے شہنشاہ سے کم نہیں سمجھتا، جبکہ دوسروں کو اپنی کمتر رعایا جانتا ہے، جن پر اسے بس حکم چلانے کا شوق ہے۔ نورالعین کو جیسے موقع ملا تھا زاویہ کے بارے میں اپنی کھلن ان کے سامنے نکالنے کا۔ سائرہ شاہ ایک دم سے خاموش ہوئی تھیں، کیونکہ پہلے ہی جنت شاہ انہیں کال کر کے اس کے باغیانہ رویے کے متعلق آگاہ کر چکی تھیں، مگر اس وقت جو سوچ وہ بیان کری تھی وہ انہیں اچھا خاصا ٹینس کر گئی تھی۔ این بیٹا، مجھے ایسا لگتا ہے آپ میں اور زاویہ شاہ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا آپ دونوں کو اس سفر کے دوران چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ سائرہ شاہ کو کافی مایوسی ہوئی تھی، یہ جان کر کہ اس مسئلے کو لے کے ان میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ ہمیں ان کے ساتھ کچھ بھی شیئر اور کلیئر نہیں کرنا موم۔ مطلب کہ کیا؟ آخر آپ لوگ اس بندے کو اتنا پروٹوکول دے کے ہمارے سر پہ کیوں حاکم بنا رہے ہیں؟ لٹرلی ماما، اس کا بس چلے تو وہ سانس لینا، ہمارے سانس لینے پہ بھی بندش لگا دے، اتنا برا ہے وہ۔ کچھ دیر پہلے کا ماں پہ پیار لٹاتا انداز خفگی میں بدل چکا تھا۔ این بیٹا، پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اتنا بدگمان ہونا رشتوں میں دراڑ لا سکتا ہے، جبکہ آپ ان کے نکاح میں ہیں۔ سائرہ حیران ہی تو تھیں، کہاں وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ ماما، آپ سب یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں زاویہ شاہ سے کبھی السلام علیکم چچی جان۔ نورالعین کی زبان کو زاویہ کی آمد نے بریک لگایا تھا، جو کب سے خاموش تماشائی کی طرح دروازے پہ ٹھہرا ان ماں بیٹی کی تکرار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سے زاویہ کی غیرت کو للکارتی، اس نے مداخلت ضروری سمجھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے بیٹا، کمال کیا، باہر سے ہی چلے گئے تھے آپ؟ سائرہ کو اس کے اندر نہ آنے کا قلق تھا تو بیٹی اتنی ہی پرسکون تھی، مگر آئے گئے
مگر اسے گئے تو 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، پھر کیسے آ گیا وہ؟ نورالعین نے اس کی آواز سننے کے بعد کان ان دونوں کی طرف جبکہ نظریں زمین پہ گاڑی ہوئی تھیں۔ جی اصل میں میری پارٹی کے چیئرپرسن سے میٹنگ تھی جو انہوں نے کسی ریزن پہ کینسل کر دی ہے۔ ابھی اطلاع ملی تو سوچا گھر جا کے ریسٹ کر لوں، میٹنگ کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون ہوئی ہے۔ کنکھیوں سے نورالعین کے تاثرات جانتے اس نے سائرہ شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے بیٹا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد تھکان تو واقعی ہو جاتی ہے، بلکہ اب تو لنچ ٹائم بھی ہونے والا ہے، آپ لوگ جب تک فریش ہو جاؤ میں ٹیبل سیٹ کرواتی ہوں۔ ماں کا زاویہ پہ محبت لٹاتا انداز دیکھتے ہی وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اور ہاں زاویہ بیٹا، آپ کا کمرہ تو ابھی ریڈی نہیں ہوگا، آپ ابا جی کے کمرے میں چلے جائیں۔ سائرہ شاہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے بولیں تو وہ مؤدب سا سر ہلاتے شاہ مراج کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جو ہمہ وقت صاف ستھرا رہتا تھا کیونکہ وہ بھی زیادہ تر وقت یہاں گزارتے تھے جو اپنی سیاسی کاموں کی وجہ سے یہاں آتے تھے۔ وہ جلتی بھنتی اپنے کمرے میں آئی تھی، شال بیڈ کے ایک کونے پہ پھینکتی تو جوتے کسی دوسری جگہ تھے، پل میں نفاست سے سجے کمرے کا حشر برپا ہوا تھا۔ I hate you زاویہ شاہ، I just hate you the way you are a hypocritical person۔ بیڈ پہ مکہ مارتے وہ اس کے لیجن سے مخاطب ہوئی تھی، لیکن آپ کو ایسے ہی مجھے برداشت کرنا پڑے گا نورالعین شاہ، جیسے میں ہوں۔ آواز اس کے عقب سے آئی تھی تو وہ بڑی زور سے چونکی تھی، جو دونوں ہاتھ پیٹھ کی طرف کیے پرسوچ نظریں اس پہ جمائے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں ہمارے کمرے میں؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویہ شاہ نے بغور اس کے دوپٹے سے بے پرواہ کنند وجود کو چندیائی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر استحقاق ہونے کے باوجود بھی وہ زیادہ دیر اس ایمان ڈگمگانے والے حسن پہ نگاہ غلط نہیں جما سکا تھا۔ دوپٹہ اوڑھ لے نورالعین شاہ، ورنہ ان آنکھوں کی گستاخیاں سہنا آپ کے بس میں نہیں رہے گا۔ زاویہ شاہ کا حلاوت میں ڈوبا نرم لہجہ نورالعین شاہ کو ہوش میں لایا تھا۔ اس نے فوراً سے بیٹھ کے کونے پہ گری شال اٹھاتے اس کو خود کو اس میں مقید کیا تھا۔ میرا خیال ہے جتنا ڈرامہ آپ شاہ پیلس میں کر کے آئی ہیں اس کے بعد یہاں کوئی سین کریٹ نہیں کریں گی آپ، مگر ہائے رے یہ انسانی فطرت۔ بغور اس کے فلک اطلس سے شبیہ تیوروں کا ملاحظہ کرتے کہا تھا، ہم مرتے دم تک اپنی بات پہ قائم رہیں گے۔ ان سرمست آنکھوں کا باغیانہ روپ زاویہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلا گیا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹتے اس کے بہت قریب آ کر رکا تھا، ہاتھ بڑھائے ادھر ڈھکے سر کے بالوں سے رقصاں زلفوں کو چھیڑا تھا اور اس پہ جھکا تھا۔ نورالعین کے صحیح آواز ٹھکانے لگے تھے، ہم بھی چاہتے ہیں آپ اپنی ضد پہ قائم رہ کے ہمیں شعلہ دکھائیں، لیکن بس اتنا یاد رکھیں جذباتوں کی چنگاری اٹھی تو بھسم آپ بھی ہوں گے نورے جاں۔ اس کے بالوں سے سرسراتا لمس اس کے رخساروں پہ آ ٹھہرا تھا۔ نورالعین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو زبان لقوہ زدہ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، تبھی رخ موڑ لیا۔ زاویہ نے بے اتنائی برتتے اس کے انداز کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا گیا۔ وہ خود پہ کنٹرول رکھنا چاہتا تھا جب تک وہ اپنی پڑھائی کے باقی سال مکمل نہیں کر لیتی تھی۔ تو تم پاگل ہو گئی ہو روشانی، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ سب نورالعین کی پڑھائی پٹیاں ہیں جو تم اس طرح سے بات کر رہی ہو۔ ثمینہ شاہ ہکا بکا بیٹھی روشانی کی بات سن رہی تھی، جو مہیر شاہ سے شادی پہ انکار کر رہی تھی جبکہ گھر میں شادی کے انتظامات بھی چل رہے تھے اور آج کل میں ڈیٹ متوقع تھی۔ کیوں امی، سب کو یہاں بولنے کا حق ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ اگر آپ لالا سے بات نہیں کریں گی تو میں خود سے ان سے بات کر لوں گی۔ اس کا بے دھڑک انداز ثمینہ شاہ کو چکرا گیا تھا، یہ تو ان کی بے زبان بیٹی نہیں تھی۔ ایسا ایک ہفتے میں کون سا منتر پھونک کے گئی تھی نورالعین جو وہ ماں کے آگے زبان چلانے لگی تھی؟ تو تم باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں پوری برادری کے سامنے جھکانا چاہتی ہو روشانی شاہ؟ بڑی اماں کی آواز پہ ثمینہ شاہ نے استہزائیہ نگاہ روشانی پہ ڈالی، جبکہ روشانی کی نظریں زمین میں کرنے لگی تھیں۔ جو بھی تھا وہ ماں کے سامنے تو کچھ نہ کچھ سر اٹھا سکتی تھی، مگر نورالعین کی طرح بڑی اماں کے سامنے بولنا کہاں آسان تھا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو یہاں کے اصولوں سے بغاوت کرنے والوں کو شاہ پیلس کی در و دیوار دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتے۔ زمان کی باغی فطرت سے اگر تم مرعوب ہو تو بھلے سے باپ کے پیچھے شہر چلی جاؤ۔ جنت شاہ کا دو ٹوک انداز روشانی کو سہما گیا تھا۔ اماں سائیں، یہ سب عین کا پڑھایا گیا پاٹ ہے جو یہ ایسے بول رہی ہے۔ وہ تو زاویہ شاہ ہے جو اس کی باغی فطرت پہ قابو پانا خوب جانتا ہے، پر اسے اگر بہن کی نادر خیالات پہنچاؤں تو بات خون خرابے سے کم کی نہیں ہوگی۔ ثمینہ شاہ در پردہ روشانی کو غیرت کے نام پہ مخفی حقائق سے آگاہ کیا تو اس کا دل پتے کی مانند لرزا تھا۔ گھر کے کسی مرد تک ان کے خیالات نہ پہنچے ثمینہ شاہ، بہت جلد ہم چھوٹی صاحبزادی کے ساتھ ہی مہیر اور روشانی کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ بڑی اماں کی بات سنتے اس کی آنکھیں بھرائیں، پر شنوائی کہاں ہونی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ پیلس میں قدم دھرتے مہیر شاہ نے لہراتے ہوئے آنچل کی رعنائی دیکھی تو لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ بکھری تھی۔
جانے کتنی خزاؤں کو بہاروں میں بدلنے پہ وہ آنچل قدرت رکھتا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے کے بجائے اس آنچل کی رو میں چلا تھا، جیسے نرگس نے بینائی کی صنعت کو چھو لیا ہو۔ سنبل کے درخت کے کانٹوں سے بے پرواہ وہ اس سے ٹیک لگائے مہیر شاہ سے رخ موڑے ہوئے تھی، اور کتنی تیتلیاں اس کے رنگین آنچل کی رنگولی سے رنگ و نور کشید کر کے اپنے حسن و جمال کو نکھارتی نظر آئی تھیں۔ قرہ انبی کے جیسے لہراتی چٹیاں اس کے آنچل سے رنگ تباشیر چرا کر اپنے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں، مگر اس سب میں جو قابل گرفت تھا وہ روشانی کا ہچکولے لیتا وجود تھا۔ مہیر شاہ کے لیے یہ حوصلہ شکن تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ کیے اس کے پیچھے آ ٹھہرا تھا، دل ہمک ہمک کے تاؤس فلک کی چمک دمک دیکھنے کو بضد تھا۔ مہیر شاہ نے آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوا تھا، پر طلب تھی اس ماہ رو کو دیکھنے کی۔ روشنی میں سروں جیسی آواز پہ کمر فلک کی تابندگیاں اور دھنک کے مسحور کن 7 رنگوں سے مزین آنچل مزید ڈھلکا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی تھی۔ کسی کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں، تھکن، شراب، دوا، غم خمار، نیم شبی نگاہیں چار ہوئی، وقت ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مہیر شاہ کچھ وقت لگا تھا ان آنکھوں کی صدموہری سمجھنے میں۔ آپ رو رہی ہیں روشانے؟ پر کیوں؟ دل کی اشوا گری پہ وہ سوال کرنے پہ مجبور تھا، جانتا تھا کبھی سیدھے منہ جواب نہیں آئے گا۔ واہ کیا خوب نوٹنکی ہے آپ کی، دوسروں کی زندگی کو تہوبالا کرنے کے بعد اتنی ڈھٹائی، قابل دید ہے۔ روشانی بڑی اماں کا غصہ اس پہ نکال رہی تھی جو ہر بات سے انجان تھا۔ روشنی یہ کیا بول رہی ہیں آپ، کس طرح کی نوٹنکی بھلا؟ وہ الجھا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے ابھی، پھر بھی آپ یہ سب روک نہیں رہے ہیں، اور کیوں نہیں کرنی یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کا دو ٹوک انداز مہیر شاہ کے دل پہ آری کے وار سے بھی زیادہ کاری ضرب لگا کے گیا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے مہیر شاہ سے چہرہ پھیر لیا تھا، جس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ مہیر شاہ نے اس کا مکمل نام لیا تھا۔ سناٹا باہر ہی نہیں دل کے اندر بھی پھیل رہا تھا اس کے، مگر وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کرتے اس کا ڈھلکا آنچل اس کے سر پہ ٹھکا گیا تھا۔ گھٹور گھٹاؤں نے اچانک سے آسمان میں رخ چھپایا تھا۔ روشانے آپ جو چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا، آئی پرومس۔ کوئی بھی آپ کو اس رشتے کے لیے فورس نہیں کرے گا، لیکن آپ ایک وجہ بتا دیں اس انکار کی جو میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ ہمیشہ کا شائستہ انداز آج شکستہ تھا، پر اسے پرواہ کہاں تھی۔ کچھ چیزیں بنا وجہ کی بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اگر اپنی تسلی چاہتے ہیں تو میں بتا دوں، ہم دو الگ دشا میں چلتے دو الگ لوگ ہیں، ہماری سوچ، ہماری چوائسیز الگ ہیں۔ وہ اس محبت کے دیوتا کا دل ٹکڑوں میں کرتے اسی پہ نچھاور کر رہی تھی۔ مہیر شاہ کی نظریں اس کے آبنوسی چہرے سے ہوتی سبز گھاس پہ جمے سیاہ چپل میں مقید سفید پاؤں پہ جم گئی تھیں۔ نگاہیں جیسے ان سے لپٹتے محبت کے زہرانے دینے لگی تھیں، پر مقابل اپنے ظالم انداز سے ہر درجہ گھائل کر چکا تھا۔ کیا میرا میڈیکل کی فیلڈ میں جانا میرا جرم بنایا گیا ہے؟ دل میں جلن سی مچلی تھی اور زبان آبلہ پائی کا مسکن ہونے کی دعویٰ دار تھی، مگر اسے پھر بھی سوال پوچھنے تھے۔ مہیر شاہ، میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، آئی سمجھ آپ کو؟ وہ بہت تلخ انداز میں کہتی اپنی آنکھوں سے غنچہ ورائے آب جمع کرتی وہاں سے جانے کے لیے آگے قدم بڑھا گئی۔ مہیر شاہ خالی ہاتھ وہاں ٹھہرا رہا تھا، آنکھیں بھی شاید بھیگی تھیں، کیونکہ بڑوں کے لیے یہ ضد اور انا کے فیصلے تھے۔ مگر کوئی اس سے تو پوچھتا جس نے بچپن سے اس موہنی کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کے بھی کسی کو بتا نہیں پاتا تھا کہ روشانے کی مئے گوں چشم نے اپنی ایک نگاہ سے ہی مہیر شاہ کو رند کیا تھا۔ جاڑے کی سرد مہری سے سنبل سے ایک زرد پتہ گرتے اس کے چہرے پہ پڑا تو وہ گہری سانس بھرتے الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ گھر میں فضا بوجھل ہوئی تھی جب وہاں خبر پہنچی کہ مہیر شاہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وجہ کچھ بھی معلوم نہ تھی۔ ثمینہ شاہ بڑی اماں اور شاہ معراج کے ہمراہ فوراً سے حویلی پہنچی تھیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی فائقہ، ہم شادی کی تیاری شروع کر چکی ہیں، اور بیٹا ہے گھوڑی چڑھنے کے بجائے فلائٹ پکڑ کے امریکہ جا رہا ہے۔ ثمینہ کا ناراض انداز بھابھی کو بھی متفکر کر گیا تھا۔ بھابھی ہمیں تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک ایسے کون سے کام پڑ گئے ہیں جو وہ سب چھوڑ چھاڑ یوں جا رہا ہے؟ فائقہ نے انگلیاں چٹکاتے وضاحت دی۔ بلائیں تو ذرا مہیر شاہ کو، ہم بھی پوچھیں آخر اس اچانک فیصلے کی وجہ۔ شاہ معراج کی دبنگ آواز پہ سب نے سانس ساکن کی تھی۔ ہیلو ایوری بڈی۔ تبھی لاؤنج میں اس کی حشاش بشاش آواز گونجی تھی، جبکہ وہاں چھایا موت کا سناٹا کچھ دیر کو سہل ہوا تھا۔ آؤ آؤ برخوردار، آپ کا ہی انتظار تھا یہاں۔ شاہ معراج کی مبہم آواز پہ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا جنہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے شاہ معراج کی بغل میں بیٹھا تھا۔ سناؤ میاں، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ اچانک سے تمہیں بلائے جانے کا شوق چڑھا ہے، خیریت تو ہے نا سب؟ شاہ معراج کے انداز پہ وہ پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ بھلا کیا بتاتا ان کی پوتی کو کہیں بات کا پاس رکھ رہا تھا؟
ورنہ اس محبت کی منکر لڑکی کی نگر سے جانے کا کس کافر کا دل کرتا تھا؟ بس کچھ خاص نہیں، نانا جان دوستوں نے کچھ ٹرپ پلان کیا تو ویسے بھی کچھ کرنے کو خاص ہے نہیں، تو اس لیے اس نے گلا کھنگارتے دلائل سے مبررہ وضاحت دی تھی۔ صحیح، تو کچھ خاص پلان کیوں نہیں ہے بھلا یہاں؟ تمہاری بڑی اماں، پھوپھو اور ماں نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، جبکہ کچھ دنوں سے پہلے تک برخوردار اپنے والد گرامی کا اچھا خاصا بزنس سنبھال رہے تھے۔ پھر آپ کو کیسے لگا کہ یہاں کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے؟ شاہ مراج کے ہاتھوں وہ بری طرح پھنسا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ظفر شاہ کو دیکھا، جو پہلے ہی اس کے فیصلے سے خائف نظر آتے تھے۔ آج اسے پہلی بار معلوم پڑا تھا خودکشی حرام کیوں تھی۔ ایک بات نبھانے کا عہد کر کے اس نے جو خود پہ لازم کر لی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے نانا جان کہ مجھے لگتا ہے ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے۔ اس نے گھگھیائے انداز میں بات ادھوری کی تھی۔ سبھی چونکے تھے۔ جو کہنا ہے صاف بات کرو برخوردار، یہ پہیلیاں بجھوانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ شاہ مراج کے انداز میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ وہیں بڑی اماں کی کچھ کوجتی نگاہوں سے وہ نگاہیں چرا گیا تھا، جو اس سچ کو تلاش رہی تھیں جو روشانی سے مہیر شاہ تک منتقل ہوا تھا۔ نانا جان، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ ابھی میرے خیال سے ہم سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے تاکہ آگے جا کے کوئی مسائل جنم نہ لیں۔ وہ چاہ کے بھی بات کھل کے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو مہیر شاہ؟ میری بیٹی اتنی گری پڑی ہے جو ہم تمہارے گلے میں فٹ کر رہے ہیں اور تم اس سے فرار ہو رہے ہو؟ سمینہ شاہ کی ذہنی رو ایک بار پھر سے بھٹکی تھی۔ نہیں پھوپھو، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ ظفر شاہ کے گھرنے پہ بوکھلایا تھا۔ تو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ شاہ مراج کے سوال پہ بڑی اماں کی اچکائی ابرو اسے نڈال کر گئی تھیں، پر اسے کٹھن فیصلہ لینا ہی تھا، روشانی کی رضا کے لیے۔ جی، یہی سمجھ لیں۔ اس کی پلکیں زمین بوس ہوتی روشانی شاہ کا سراپا تراش رہی تھیں، جبکہ اس کے دو ٹوک انداز پہ پھر سے خاموشی چھائی تھی۔ ظفر شاہ، نانا جان جیسے فائقہ اور ظفر شاہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہا تھا۔ تاؤ جان، روشانی میری ہی بیٹی ہے، میں اس کے لیے بہترین فیصلہ لینا چاہوں گا، مجھے کچھ وقت دیں۔ شاہ مراج اور ظفر شاہ کی مبہم گفتگو سے نابلد وہ ابھی بھی قوس و قزح کے رنگ میں سے الجھا ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ محض چھوٹی سی بغاوت کون سے طوفان برپا کرنے جا رہی ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ جلی حروف سے لکھی ان لفظوں کو اس نے 100 بار پڑھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شہیر، میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، وہ مسمرائز سی بولی تھی، جبکہ شہیر کے لبوں پہ شرارتی مسکان نے ڈیرا جمایا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مجھے تو تمہاری بہت فکر ہے زمی، اگر انہوں نے تمہیں واپس کر دیا تو بڑی بے عزتی ہونی ہے قسمیں۔ شہیر کی سنجیدہ آواز پہ وہ بوکھلائی تھی۔ سچ میں شہیر کہ ایسا ہوگا؟ مطلب دیکھو، اس لسٹ میں میرا ہی نام زمل شاہ، ڈاٹر آف منہاج شاہ۔ وہ پریشان سی ایک بار پھر ڈاکیومنٹ کھنگالنے لگی تھی، جب شہیر کا کہکا فضا میں بکھرا تھا۔ سچ میں زمل، تم یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہو؟ ہوپ سو کبیر سنگھ جیسی ڈاکٹر نہ بنو، حواس سے بے بہرا۔ شہیر کی بات پہ وہ منہ اٹھائے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کون ہے؟ زمل کے پوچھنے پہ شہیر نے سر کھجایا۔ تمہارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ شہیر نے موٹر بائک کو کک ماری تو زمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آگے کا راستہ اس سفید عمارت میں اسے اکیلے طے کرنا تھا۔ رکو، میرے ساتھ اندر تو چلو۔ زمل کے کہنے پہ شہیر نے غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا خیال ہے کلاس تک نہ تمہارے ساتھ چلا جاؤں؟ بیوقوف، میری اپنی کلاس ہے اور مجھے یونیورسٹی یہاں سے کافی دور پڑ رہی ہے۔ واپسی پہ شاید زاویہ لالات لینے آئے تمہیں۔ بائے۔ وہ اسے آگاہ کرتے وہاں سے اڑن چھو ہوا تھا۔ سب بچے ہی سائرہ شاہ کی ذمہ داری پہ آ چکے تھے شاہ مینشن میں، کیونکہ نورالعین نے بیماری کا بہانہ کرتے آج چھٹی کی تھی، اس لیے آج اپنے پہلے دن ہی اسے اکیلے آنا پڑا تھا۔ گیٹ پہ گاڑی کے ہارن پہ وہ چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی اور آنے والے کو راستہ دیا تھا، جو اس کے بائیں جانب سے گھرتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زمل ایک ایک قدم گنتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، جب لابی سے گزرتے کچھ اسٹوڈنٹس کی نگاہ اس پہ پڑی تھی۔ اسکارف میں مقید بیضوی چہرہ، شفاف آنکھوں والی لمبی سیاہ پلکیں، دیکھنے والے کو ایک بار تو ضرور ٹھٹکنے پہ مجبور کرتی تھیں۔ دونوں کندھوں پہ پین اپ کیا گیا دوپٹے اور کلر ڈریس میں ملبوس وہ لڑکی ہونکوں کی طرح ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ فرسٹ ایئر؟ ان میں سے ایک نے مبہم انداز اپنائے کہا تھا، جبکہ باقی سب کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹرانسپیرنٹ فائل سے جھانکتا اب نام ان کے شرارتی چہرے پہ مزید مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ آپ زمل شاہ ہیں؟ اس گروپ کی ایک لڑکی زمل کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے خیال میں چلتی زمل بڑے زور سے چونکی تھی۔ جی مگر آپ، وہ یہاں بالکل انجان تھی۔ اس کے لیے حیرت کی بات تھی کوئی اسے جانتا تھا۔ ایکچولی ڈاکٹر میر کب سے آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا جیسے ہی زمل شاہ آئیں انہیں میرے پاس لے آئیے گا۔ اس لڑکی کا انداز اتنا پورے اعتماد تھا کہ زمل کو اندازہ نہیں تھا وہ اسے کس بلا کے سر تھوپنے جا رہی ہیں۔
سوری، ڈاکٹر میر کون ہے؟ زمل کے مزید الجھنے پہ ایک اور لڑکی آگے آئی تھی۔ اناٹمی کے پروفیسر ہیں، آپ یہاں کیوں ٹھہری ہیں؟ جائیں، اس سے پہلے کہ انہیں غصہ آ جائے۔ وہ لڑکی پیغام دیتے ساتھ ہی اپنے گروپ کے ہمراہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر میر پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے۔ وہ پریشان سی آگے بڑھی تھی، پھر ایک آدھ اسٹوڈنٹس کو روک لیتی، پوچھ تاچھ کے وہ ان کے آفس پہنچی تھی۔ ڈور ناک پہ کچھ فائل چیک کرتے ڈاکٹر میر نے نظر اٹھائے آنے والے کو دیکھا تھا، جو ان کے لیے تقریباً ناشنا چہرہ تھا۔ یس، ابروج کا تیکھے انداز میں پوچھنے والا وہ شخص پہلے سے ہی کنفیوز زمل شاہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر گیا تھا۔ وہ آپ ڈاکٹر میر ہیں؟ زمل کے باوجود کوشش کے بھی ہکلاہٹ کا شکار تھی۔ یس، پھر یک لفظ جواب کے بعد سوالیہ نگاہیں۔ میں زمل شاہ ہوں، زمل نے تسلی کرتے تھوڑا چہرہ پہ مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہی تیکھا انداز، ہاتھ میں پکڑا پینسل، لبوں سے مس کرتے ڈاکٹر میر کا انداز زمل کو پریشان کر گیا تھا۔ وہ آپ نے آپ نے مجھے بلایا تھا؟ باہر کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے۔ زمل اچھا خاصا بوکھلائی۔ میں نے آپ کو بلایا؟ ایکسکیوز می، میں آپ کو کیوں بلاؤں گا؟ میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہے یہاں۔ کیا آپ یہاں کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ وہ جو اس کے یس یس بولنے پہ زچ ہوئی تھی، مزید کچھ سننا چاہتی تھی۔ اس کے بولنے پہ چہرے پہ ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر، وہ اسٹوڈنٹ، ٹو ہیل ود اسٹوڈنٹ، کیا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ ڈاکٹر میر کے دانت چبانے پہ زمل کی آنکھوں سے بھل بھل پانی پھوٹا تھا۔ وہیں اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو روتے دیکھ کر ڈاکٹر میر گہری سانس بھر کے رہ گئے تھے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹ جان بوجھ کر اس لڑکی کو ڈاکٹر میر کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کے موجود تمام پروفیسر میں سب سے اسٹرکٹ پروفیسر تھے وہاں کے، اور ان کی کبیر سنگھ جیسی اکڑو اور ڈیشنگ لکس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹ انہیں ڈاکٹر میر کے بجائے ڈاکٹر کبیر کہتے تھے۔ سٹ ہیئر، ڈاکٹر میر نے اشارتی انداز میں اپنے سامنے پڑی چیئر پہ اسے بیٹھنے کو کہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو کبھی کسی پہ رحم کھانا جانتا ہی نہیں تھا، شاید اس کے پروفیشن نے اسے مزید سختی بخشی تھی۔ آج پہلی بار کسی کے آنسو سے نرم پڑا تھا، جبکہ یہ آنسو دیکھنے کا اتفاق پہلی بار نہیں تھا۔ اس کی فیلڈ میں اس کا واسطہ اکثر ہی آہوں سسکیوں سے رہتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سر، باہر کچھ اسٹوڈنٹس نے، بیٹھ جائیں آپ۔ نرم آواز پہ وہ سو کرتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر میر نے ٹیبل پہ پڑا کورڈ سے ڈھکا پانی کا گلاس اٹھائے اسے پکڑایا تھا، جو اس نے ایک ہی سانس میں خالی کیا تھا۔ جی اب بولیں۔ وہ اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بولا تو زمل نے اسے تمام بات کہہ سنائی تھی۔ اس تمام گفتگو میں اس نے ایک بار بھی ٹیبل سے نگاہیں ہٹائے ڈاکٹر کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ ڈاکٹر میر کے لیے ایسا پہلی بار تھا کہ اس نے تمام گفتگو میں اس لڑکی کے چہرے پہ نگاہیں جمائے رکھی تھیں۔ تم اس زمل شاہ، اٹ میک سینس کہ آپ کا فرسٹ ڈے ہے اور کوئی پروفیسر یا اسٹوڈنٹ آپ کو جانتا ہے، اگر آپ کسی ریسورس کو یوز کر کے یہاں نہیں پہنچی ہیں تو۔ ڈاکٹر میر کے سوالیہ انداز پہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو کیا ہوش و حواس سے آری لوگ اب ڈاکٹر بنیں گے؟ زمل کو اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا دکھائی دیا تھا۔ اگر یہاں پروفیسر کی جگہ شہیر ہوتا تو وہ خوب اسے سناتی، اگر یہی سب وہ کہتا، پر اب کے دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ سوری سر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پھول بنا رہے ہیں، ماں سوائے جرم کے اعتراف کے کچھ باقی بچہ جو نہیں تھا۔ روم نمبر 8 سیکنڈ فلور 10 o'clock آپ کی کلاس کا فرسٹ انٹرو لیکچر سٹارٹ ہونے لگا ہے، may you go now۔ ڈاکٹر میر کو کسی وضاحت یا سوری کی ضرورت نہیں تھی، تبھی اس نے ہاتھ اٹھائے دروازے کا راستہ دکھایا تو وہ جان خلاصی پہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ ڈاکٹر میر کی نظریں اس سیٹ پہ جم کے رہ گئی تھیں جہاں سے وہ نیو اسٹوڈنٹ اٹھ کے گئی تھی۔ یہاں ایک سے بڑھ کے ایک اسٹوڈنٹ موجود تھے، پر ایسا کچھ خاص تھا اس میں جو وہ پہلی نظر میں اسے چونکا گیا تھا۔ کیا شاید اس کی غیر معمولی بڑی بڑی پلکوں والی شفاف آنکھیں؟ گڈ مارننگ مما۔ ٹیڈی پرنٹ کے اس نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ بے فکری سے آنکھیں موندتے ٹیبل پہ آئی تھی۔ سائرہ شاہ ملازمہ کے ساتھ کچن کا کام سمیٹ رہی تھی۔ صبح بخیر میرا بچہ۔ سائرہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ لاڈ بھرے انداز میں اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال گئی۔ تھکن اتری؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اس کے چہرے پہ جھولتی لٹوں کو سنوارتے بولی تھی۔ ایک دم فٹ ہے سب، بس اب آپ مجھے جلدی سے بریک فاسٹ کروا دیں، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھتے باقاعدہ دہائی دی تو سائرہ شاہ اس کے اتاولے پن کو دیکھتے مسکرا اٹھی تھیں۔ پہلے جا کے منہ ہاتھ دھو اچھے سے فریش ہو کے آؤ، تب تک میں اپنی نورے جاں کے لیے بہترین سا بریک فاسٹ ریڈی کرتی ہوں۔ سائرہ شاہ نے اس کے گلابی رخساروں کو چھوتے پیار لٹایا تو فوراً سے مؤدب بنتی اپنے کمرے میں واپس گئی تھی۔ وہ فریش ہوتے بال بنائے لانگ شرٹ کے ساتھ جینز پہنے گلے میں بے فکری سے دوپٹہ لٹکائے باہر آئی تو نظریں شاہ معراج کے کمرے پہ جمی تھیں جو جاتے وقت بند تھا۔ ایک خوشی کی لہر سی دوڑی تھی کیونکہ شاہ پیلس میں رہتے ہوئے بھی وہ اس سے نہیں مل پائی تھی۔ وہ فوراً ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، جبکہ واش روم کا ڈور بند تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے کمرے کی سیٹنگ دیکھنے میں مگن ان کا انتظار کرنے لگی تھی تاکہ ایک ساتھ ہی ٹیبل پہ جائیں۔ کمرے کا سرسری جائزہ لیتے اسے شاہ معراج کی کچھ ضروری چیزیں مسنگ لگی تھیں، جیسا کہ ان کی موٹی شیشوں والی اینک، ہاتھ میں پکڑنے والی چھڑی اور سگار جو ہمیشہ ان کی مخصوص ٹیبل پہ ہوتا تھا۔
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे इसने दुपट्टा सर पे जमाए सर उठाए इन्हें वेलकम करना चाहा, लेकिन दूसरे ही पल वो हवास बाख्ता खड़ी हुई थी। अपनी शर्ट के बटन बंद करता ज़ाविर शाह कमरे में दाखिल हुआ था और इसे देखते ही वो अपनी जगह रुका था। नूरुलैन के दिमाग में झमाका सा हुआ था। अभी पिछली मुलाकात को ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था, वो भागने के अंदाज में वहाँ से खिसकना चाहती थी। जब ज़ाविर ने आगे बढ़ते रूम का दरवाज़ा लॉक किया था और दोनों हाथ सीने पे जमाए से बगौर देखने लगा था। सो आज क्या बहाना है मेरे कमरे में आने का? लेट मी गेस वन थिंग, कहीं आप मेरे करीब रहने की बहाने तो नहीं ढूंढ रही हैं नूरुलैन शाह? ज़ाविर शाह की बात पे इसने झटके से इसे देखा, जैसा कि जिसके चेहरे पे कहीं भी मजाक का शायबा तक नहीं था। ये आपकी गलत फहमी है, रास्ता छोड़ें हमारा। नूरुलैन का अंदाज काफ़ी चौंका देने वाला था। दिन ब दिन बिगड़ते तेवर। कल बात अधूरी रह गई थी कुछ हमारी, वही पूरी करनी है। वो दिलचस्पी से इसके नकुश को देखते हुए बोला था। हमारी सारी बातें मुकम्मल हैं। नूरुलैन का अंदाज गुस्सा दिलाता था। तभी ज़ाविर ने अपने और इसके दरमियान का फासला मिटाई से पकड़ती दीवार से लगाया था। नूरुलैन का सर दीवार से टकराने लगा था, मगर इसने झट से अपनी चौड़ी हथेली भरा हाथ इसके सर के पीछे रखा था। नूरुलैन की खौफ से बंद होती आंखें इसके हाथ पे अपना सर जमने पे खुली थीं। यकीन रखिए नूरुलैन, कभी जानबूझ के आपको तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला हूं मैं, ज़ाविर ने इसके चेहरे पे झुकते बिखरी सांसों से कहा था। नूरुलैन बमुश्किल खुद पे काबू पाया था। आप बहुत छोटी हैं और कम ज़माना शनास हैं। अगर इस बीच आपके कदम बहके तो इतना याद रखिएगा, ज़ाविर शाह आपकी सांस कैद करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। नूरुलैन के लिए इसकी बात समझना कतन मुश्किल नहीं था कि बात इसकी किरदार पे आ रही थी। अपने ऊपर हावी औरत को ज़ेर करने के लिए मर्द का सबसे कमज़ोर हथियार इसके किरदार का निशाना बना लेना है, ताकि वो दब जाए और अपने हक़ के लिए ना बोले। मगर ज़ाविर शाह, हम नूरुलैन शाह हैं। अफसोस कि आपके इस वार पे भी हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम आपसे नहीं डरते हैं और ना ही आपकी इन हथकंडों से घबरा के हम आपको फजूल की वजाहतें दे सकते हैं। इसने अपने दोनों हाथ ज़ाविर के सीने पे रखते इसे पीछे धकेलना चाहा था, मगर इस चिड़िया जितनी लड़की का इतना ज़ोर कहाँ था? कैद की जाने वाली वो कंक्रीट की दीवार मसमार करना, इसलिए वो चोंच लड़ा के अपना ही नुकसान कर रही थी, पर इसके हौसले बुलंद थे। नूरुलैन, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें वरना पछताएंगी। आप रिश्तों को किसी भी उलझन में डालने से पहले ये बात मत भूलिएगा, ज़ाविर शाह अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। अगर नूरुलैन को ज़ाविर शाह से मंसूब कर ही दिया गया है तो ये रिश्ते क़यामत तक कायम रहेगा। मैं देखता हूँ कौन कौन सी हरबे आजमाती हैं आप इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। इसने इतनी सख्ती से नूरुलैन का चेहरा थामा था, वो तड़प उठी। आप ज़ाविर शाह किसी बीच से कम नहीं है और ना ही आपको अपने घर की औरतों से बात करने की तमीज़ है। इसकी आंखों में नमी का सावन उतरा तो ज़ाविर शाह को भी इस पे तरस आया था। इसलिए तो कहता हूँ, बिगड़े बहके बंदे के लिए हमा वक्त एक उस्ताद और डॉक्टर की ज़रूरत बढ़ रही है। इसका अंदाज़ गंभीरियत इख्तियार करते ज़ुमानी सरगोशी में ढला था। नूरुलैन का इसकी जानिब देखना मुहाल हो गया था। इतना आसान कहाँ था इसकी जानिब देखना, जबकि ज़ाविर इसकी तमाम बकवास को सिरे से इग्नोर किए इसे देखने लगा था, जिसका दुपट्टा बमुश्किल सर पे टिका था, शायद शाह मिराज के सोच के, वरना इतना छोटा था किसी तरह इसके वजूद के खतूत को छुपा नहीं रहा था। मेरे सामने कुछ संभल के रहा करें नूरुलैन शाह, क्योंकि शाह मिराज को दी गई 4 साल की ज़ुबान का दुरानिया मुख्तसर करने वाली आप ही बन रही हैं। बाकी के 2 साल काटना मुश्किल हो रहा है। ज़ाविर शाह का लबो लहजा ही नहीं, आंखों की चमक तक अपना रंग बदल रही थी। नूरुलैन की सांसें बंद होने लगी थीं। तभी दरवाज़ा बजाया गया था और वो दोनों ही चौंके थे। हड़बड़ाहट में नूरुलैन का सर ज़ाविर के सीने से टकराया था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले होने की वजह से इसे बेतरह लाज आई थी, जबकि इस मंज़र पे ज़ाविर स्टक होके रह गया था। ज़ाविर साहब, आपको बीबी जी बुला रही हैं। बंद दरवाजे पे दस्तक देते मुलाजिम ने पैगाम पहुंचाया था। नूरुलैन अपना सर इसके सीने से हटाए चेहरा मोड़ लिया था। चची जान से कह दो हम आ रहे हैं। ज़ाविर का हम काफ़ी ज़ुमानी था, पर वो खुद से उलझने में मसरूफ़ थी, भला क्या समझती। ज़ाविर ने पीछे हटते दरवाजे का लॉक हटाया था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा पार करती, एक बार फिर से इसके कदम रुके थे। आप नूरुलैन शाह को तो तोड़ सकते हैं ज़ाविर शाह, मगर हमारे इरादे कभी तोड़ नहीं पाएंगे। मजबूत अंदाज में कहती, इस लड़की को ये अंदाज विरसे में मिले थे, तो फिर ये वबाल क्यों? ज़ाविर गहरी सांस भर के रह गया था। पता नहीं क्यों वो इसे नादान समझ के बहुत कुछ माफ़ कर देता था, लेकिन वो इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी थी। पर वो इसे कुछ वक्त देना चाहता था। तभी वो नाश्ता करते ही अपने काम निपटाने के लिए उठ खड़ा हुआ था और वहाँ से इसे वापस गाँव जाना था, शाह मिराज की अर्जेंट कॉल पे। चाय की जानी बढ़ता रोशानी का हाथ एकदम लर्जा था। कुछ ऐसा ही हाल टेबल पर मौजूद बाकी लोगों का भी था। ज़फ़र शाह और हमने सोचा है
شہیر شاہ اور روشانی کا نکاح پڑھوا دیا جائے، کیونکہ یہ عارضی منگنی کا ناٹک کچھ زیادہ قابل بھروسہ نہیں لگا۔ مہیر شاہ کے تیور دیکھ کر آج وہ روشانی کے ہاتھ ساتھ مضبوط بندھن میں ہوتے تو شاید ہی اتنی نوبت آتی۔ شاہ معراج کی بات پہ سب کا ریئیکشن قابل دید تھا، پر وہ تو بہت چھوٹا ہے روشانی سے، اس بیجوڑ شادی کا ہر کوئی مذاق اڑائے گا شاہو جان۔ زاویار شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں بیٹا جی کہ نور العین شاہ اور آپ کی عمر میں بھی 10 سال کا فرق ہے۔ چھوٹی ہیں وہ آپ سے، مگر ایک ساتھ دکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جبکہ شہیر تو ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم دھر ہی رہا ہے۔ جنت شاہ بھلا شوہر کی سائیڈ لیے بغیر کیسے رہ سکتی تھیں؟ پر بڑی اماں، ہم نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ ہمارے فیصلوں اور اصولوں سے بغاوت کرے، تو زاویہ شاہ آپ بھی یہ ہمت مت دکھائیے۔ شاہ معراج کا کٹیل انداز اسے چپ کروانے کو کافی تھا۔ وہ بے بس سی نگاہ روشانی پہ ڈال گیا، جس کا دھواں دھواں چہرے کا غبار سبھی دیکھ سکتے تھے، ماں سوائے شاہ معراج کے، جو سب دیکھ کر بھی انجان بن رہے تھے۔ ادھر جب مہیر شاہ کے کانوں میں باپ اور شاہ معراج کے نئے گٹھ بندھن کی خبر پہنچی، وہ تل ملا اٹھا۔ امی، نانا جان اور بابا کا فیصلہ مجھے قطعاً منظور نہیں ہے۔ مہیر شاہ کی دل کی دنیا نیست و نابود ہوئی تھی۔ وہ سب روشانی سے دور جا کے اسے اپنی محبت کا احساس کروانا چاہتا تھا اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، پر یہاں گنگا الٹی بہہ گئی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ تمہیں منظور ہے یا نہیں، ہمیں تمہاری پھوپھو ثمینہ شاہ کو دی گئی زبان کا پاس رکھنا ہے۔ یہ تم بھی جانتے ہو زمان شاہ کے بعد سے ایک مخصوص فیز سے انہیں نکالنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو کوئی بھی تمہیں اس چیز کے لیے فورس نہیں کر رہا، مگر شہیر شاہ بھی ہماری ہی اولاد ہے اور ہمیں یقین ہے وہ ہماری بات نہیں موڑے گا۔ فائقہ کی بات پر وہ صدماتی حالت میں انہیں دیکھنے لگا تھا۔ امی پلیز، وہ میری منگ ہے، اور یہ کس طرح آپ اسے شہیر سے جوڑ رہی ہیں؟ مہیر شاہ کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹا۔ منگ تھی، لیکن اب سے یہ رشتہ ختم، اب سے تم اسے نئی حیثیت سے دیکھو گے بیٹا جی۔ فائقہ کا دو ٹوک انداز اسے آگ لگانے کو کافی تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں بھی دیکھتا ہوں میرے علاوہ کون اسے اپناتا ہے۔ جوش میں وہ ہوش کھو رہا تھا۔ ظفر شاہ تک اس کا احتجاج پہنچا تو ایک بار پھر سے اسے بلوایا گیا تھا۔ کیا تمہیں ہم سب بیوقوف نظر آتے ہیں جن کے ساتھ تم گیمز کھیل رہے ہو برخوردار؟ وہاب شاہ کا جھاڑ پلاتا لب و لہجہ وہ زہر کی طرح پی رہا تھا۔ میں شادی سے نہیں بھاگ رہا تھا، مگر میں کچھ وقت چاہتا تھا، لیکن اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں روشانی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ظفر شاہ کو بیٹے کے انداز چونکا رہے تھے۔ یہ صرف انا کی بات نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا جو قابل نوٹس تھا۔ ایک بار پھر سے دونوں گھروں میں وبال برپا تھا، جبکہ روشانی ایک کونے میں دب کے رہ گئی تھی۔ اس کی بغاوت اور شہیر شاہ جسے اس نے ہمیشہ چھوٹے بھائی سمجھا تھا، اس پر بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی مہیشہ سے الگ ہونے کا دکھ اسے کیوں ستا رہا تھا۔ وہ بوکھلائی سی پورے گھر میں گھوم رہی تھی، اور روشانی کو وہ گھر کم زندان زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ تو مہیر شاہ تھا جسے اس نے جب دل سے چاہا بے نقد سنا دی۔ منگنی کے بعد جب سے اسے پتہ چلا وہ میڈیکل جوائن کر رہا ہے، تب وہی اسے کال کر کے منگنی ختم کرنے کی دھمکیاں دینے والی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی فیلڈ چینج کر لی تھی اور بزنس میں ماسٹرز کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ذات کو کسی حد تک روشانی شاہ کے لیے بدل لیا تھا۔ اس سب سے وہ بھی واقف تھی، مگر دل میں جو بال آیا تھا اسے آسانیت سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ نور العین کی باتوں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتی تھی، مگر یہ اس کے گھر والوں کو کون سمجھاتا کہ مہیر شاہ سے اس کی اپنی الگ ضد چل رہی ہے، جبکہ گھر والے ان کی اتنے سالوں سے رکھی گئی منگنی کہ یوں ٹوٹنے اور نئے جڑنے والے رشتوں کو لے کے خود بھی اپسیٹ تھے۔ وہ کالج میں تھی جب کلاس اینڈ ہونے پہ زاویہ کے نمبر سے آنے والی بار بار کی کال پہ وہ چونکی تھی۔ شاید ہی مہینے میں وہ ایک بار کال کرتا تھا، جسے اٹینڈ کرنا وہ کم ہی گوارا کرتی تھی، مگر اب کے بار بار کال آتی کال پہ وہ تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار تھی نظر آئی تھی۔ جب بار بار بیل کے بجنے پہ اس نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ 2 منٹ میں مجھے کالج کے گیٹ پہ نظر آئیں۔ اس کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی زاویہ کا وہی کٹور انداز اسے چونکا گیا تھا۔ مگر ہماری کلاس باہر میں گئی کلاس عین شاہ، مجھے 2 منٹ میں باہر نظر آئیں، ورنہ کالج میں آپ کا وہ تماشا لگے گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ زاویہ کی غصے سے پر دھمکی پر وہ سہمی تھی جیسے وہ فون سے ہی اسے کھا جائے گا۔ نور العین شاہ، زاویہ کے واس پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اگرچہ اس کی کلاس تھی، مگر زاویہ شاہ کو وہ بھی جانتی تھی اگر وہ باہر نہ گئی تو واقعی کوئی تماشا لگائے گا، پر اتنا غصہ تھا کہ کس بات پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جیسی گیٹ پہ آئی، وہ بے آرام سے بوجھل انداز میں رف سی وائٹ کاٹن کی شکن آلو ڈریس پہنے سامنے ہی اپنی پراڈو میں بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی، جیسے دیکھتے ہی زاویہ نے فرنٹ ڈور اوپن کیا تھا۔ نور العین نے بغور اس کے تیور جانچے، جو مضبوطی سے گاڑی کے اسٹیئر پر انگلیاں جمائے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے فرق نہیں تھا کہ وہ یہاں ہے یا نہیں۔ تبھی ایک بلیک سیوک سامنے آ رکی تھی۔ گاڑی سے نکلتی ہستی نے بغور زاویہ شاہ کے پہلو میں ٹکی نور العین شاہ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا جہان آباد ہوا تھا۔ زاویہ شاہ کے ہمراہ بیٹھی لڑکی ان کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی۔ آپ کے اور مہیر شاہ کے درمیان کیا چل رہا ہے نور العین شاہ، جس کی شے پہ آپ روشانی کو ورغلانے کے بعد مہیر شاہ کو روشانی سے رشتہ توڑنے کی پٹی پڑھا کے آئی ہیں؟ سرد قہر میں ڈوبی کٹھور آواز نے ایک آسمان نور العین شاہ کے سر پہ گرایا تھا۔ وہ اس کے کردار پہ بدگمان تھا۔
پر اتنا وہ سوچ نہیں سکتی تھی جبکہ زاویہ کی سوالیہ اور کاٹدار نگاہیں اس کے وجود سے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ ششدر سی بیٹھی اپنی ذات پہ پے در پہ لگائے جانے والے زاویہ شاہ کے الزامات سن رہی تھی۔ شاہ ہوش میں تو ہیں آپ نورالعین شاہ پر الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی مہیر شاہ کے حوالے سے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ نورالعین بمشکل بولنے کے قابل ہوئی تو آواز میں خود بخود غصہ در آیا تھا۔ افسوس کہ آج تک میں ہوش میں ہی تو نہیں تھا جو اپنے ارد گرد آستین کے سام پا لیے اور بے جا اعتبار کر کے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، مگر اب نہیں، بالکل بھی نہیں نورالعین شاہ۔ میری غیرت کو للکار کے آپ نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا ہے، جس کا انتہائی بھیانک انجام آپ کا منتظر ہے۔ آپ کی وجہ سے شاہ پیلس کی عزت اور روشانی کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے، جو کسی طور اگنور کیے جانے کے قابل نہیں۔ زاویہ کی سرخ انگارہ آنکھیں اسے سہما گئی تھیں۔ شاہ آپ اگلے 24 گھنٹوں میں آپ مہیر شاہ کو اس شادی کے لیے راضی کریں گی عین شاہ، ورنہ آج صرف میری نظروں میں گری ہیں، کل ایک زمانے میں رسوا ہوں گی آپ۔ لیکن یہ تو طے ہے آپ زاویہ شاہ کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے لیے موت مانگے گی اور آپ کو جائے پناہ کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب جنون طاری تھا۔ پہلی بار وہ کچھ بول نہیں پائی تھی جبکہ اس کی گرفت نورالعین کے لیے سانس لینا دشوار کر رہی تھی۔ اس کا دل بار بار چاہا تھا کہ وہ اسے وضاحت دے کہ اسے مہیر شاہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ کزن میرج کے ہی خلاف تھی، پر وہ اس کے دھواں چہرے کو دیکھ کہاں رہا تھا۔ ایک دن کی بھی گنجائش نہیں عین شاہ، مجھے روشانے کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرانا پڑا تو ٹکرا جاؤں گا، مگر زمان شاہ کی طرح انہیں بے وقت کے بے رحم تھپیڑوں پہ نہیں ڈالوں گا۔ اب کہ وہ گاڑی کے باہر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جن لوگوں کو دنیا کو اپنے نظریے سے دیکھنے کی عادت ہو جائے، ان کے سامنے ہر دلیل کمزور پڑ جاتی ہے۔ عین کی آنکھیں بھرائی ہوئی تھیں، پر وہ کہاں دیکھ رہا تھا۔ اپنی ساری فرسٹریشن اس پہ نکالنے کے بعد وہ اسپیڈ سے گاڑی دوڑا لایا تھا اور شاہ مینشن کے سامنے اسے اتارتے واپس چلا گیا تھا۔ عین کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی ہو رہی تھی۔ کتنی دیر وہ اپنے کمرے میں ایسے ہی بند رہی تھی، پر جو کچھ وہ بول کے گیا تھا وہ اسے اپنی ذات پہ ہی شرمندہ کر رہا تھا۔ کبھی اعتبار الفت، کبھی ہم سے بدگمانی، تیری یہ بھی مہربانی، تیری وہ بھی مہربانی۔ زاویہ شاہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، کچھ اچنبی خبریں منتظر تھیں، جس میں سر فہرست مہیر شاہ کا روشانے سے شادی پہ حامی بھرنا تھا۔ وہ بے طرح سے بدگمان ہوا تھا تو اس کا شک صحیح تھا، یہ سب نورالعین شاہ کا کیا دھرا تھا، اور اس کی دھمکی پہ وہ سب ویسا ہی ہونے لگا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ دل میں کچھ چند سے ٹوٹا تھا۔ نورالعین کے لیے اس کے دل میں چھائی بدگمانی جڑ پکڑنے لگی تھی۔ ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زر ٹہنی پہ بدگمانی کے پھول اس طرح سے کھلے تھے کہ زندگی سے پیارے لوگ بھی اجنبی سے بن گئے تھے۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں ہوں اماں جان۔ اگر آج وہ اقرار کی الجھن میں ہے تو کل اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ رشتہ نبھائے گا؟ آج روشانی نے گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہے۔ اگر شاہو جان برادری میں شادی کی بات پہ ضد نہ لگائیں تو ایک سے بڑھ کے ایک بہترین رشتہ روشانی کے لیے مل سکتا ہے۔ وہ سمینہ شاہ کے سامنے بیٹھا اپنی بات کر رہا تھا۔ بھلے کیسے برداشت کرتا وہ اس شخص اس کا بہنوئی بنے جو اس کی بیوی کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ تو تم چاہتے ہو میری بیٹی بھی اپنے باپ کی طرح اس خاندان سے کٹ جائے؟ تمہیں سمجھنا ہوگا زاویہ، روشانی اب تک مہیر سے رشتہ جڑنے پہ ٹھیک تھی۔ وہ خوش ہے مہیر کے ساتھ۔ اگر وہ نورالعین سے نہ بہکاتی تو شاید حالات میں یہ بگاڑ پیدا نہ ہوتا۔ تم نے بھی تو ہم سے اہم رشتہ ہوتے اس کی باگیں کبھی نہیں کھینچی۔ سمینہ شاہ کی سوئی سی جگہ ٹکی تھی جہاں پہلی آگ لگی تھی، جبکہ ان کا رویہ ہی نہیں، الفاظ کا چناؤ بھی کسی لڑکی کے لیے مناسب نہ تھے۔ اماں آپ چھوڑیں اس بات کو، روشانی بچی نہیں ہے، وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، آپ اس سے ایک بار پوچھ لیں۔ بہرحال فیصلہ اس کی مرضی کا ہوگا۔ اگر ذرا بھی روشانی اس رشتے کو لے کر کسی عدم تحفظ کا شکار ہے تو مجھے بتا دیں۔ دل میں اٹھتے طوفان کو دبائے اس نے ماں کے سامنے نورالعین کی سائیڈ لی تھی، جو سمینہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن ساتھ ہی روشانی کی پسندیدگی کو اول جانا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہ پیلس میں ایک اور سمینہ شاہ یا زمان شاہ کی کہانی جنم لے۔ روشانی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی عین کی باتوں میں اپنا بنتا گھر اجاڑنے کے لیے بغاوت کا جھنڈا گاڑ چکی ہے۔ چاہو تو بڑی اماں سے پوچھ لو۔ سمینہ شاہ کی ذہنی رو اس وقت کسی کے حق میں بھی نہیں تھی۔ اگر کچھ اہم تھا تو مہیر شاہ اور روشانی کا رشتہ ہر حال میں جوڑنا تھا۔ زاویہ انہیں کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ گھر کے اس مسئلے کو کس طرح سلجھائے۔ اس کی لائف بری طرح ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا جو روشانی نے اسے لان میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ اگرچہ اس کے لیے مشکل تھا خود سے چھوٹی بہن سے اس طرح کوئی بات کرنا، مگر آگے بڑھنا ہی تھا، تبھی بہت سے مسائل حل ہو پاتے۔ روشنی بیٹا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اپنی سوچوں میں مگن روشانی زاویہ کی آواز پہ ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی لالا، آپ کو بھلا ہم سے بات کرنے کے لیے کوئی اجازت درکار کیوں ہوگی؟ اس کی آواز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ روتی رہی تھی۔ ایک بار پھر سے شدید وبال اٹھا تھا عین کے لیے، جو ان آنسوؤں کا موجب بنی تھی۔ اماں صحیح کہہ رہی تھی کہ مہیر شاہ سے پہلے ہی آپ نے مہیر شاہ سے شادی پر انکار کیا تھا۔ وہ بنا تمہید باندھے مدعے کی بات پہ آیا تھا۔
نہیں لالا، انکار تو نہیں کیا تھا۔ روشانے کے گلے میں ہڈی سی اٹکی تھی۔ اسے کہاں پتہ تھا سمینہ شاہ اس پہ ہی سارا ملبہ ڈال دیں گی۔ شہیر شاہ سے شادی کا فیصلہ بڑوں کے درمیان ویسے ہی متنازع تھا، تو وہ اپنے سر کیوں کوئی الزام لیتی؟ بہتر یہی تھا خود کو سرخرو کرنے کے لیے صرف مہیر شاہ کو سب کا گنہگار رہنے دیتی۔ اس طرح وہ ایک بار صحیح وقت آنے پہ اپنے حق میں بول بھی سکتی تھی۔ لیکن اماں سائیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ روشانی، اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں بیٹا۔ زاویار نے اپنے انداز کو مزید نرم بنایا تھا۔ نہیں لالا، وہ اس دن نور العین نے الٹا سیدھا بولا تھا تو اماں بس ناراض ہیں اسی بات پہ۔ روشانی نے اپنا دامن بچانے کو سارا الزام نور العین پہ ڈالا تھا۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں روشنی بیٹا، لیکن گھر کے بڑے یقیناً سوچ سمجھ کے آپ کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ لیں گے، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ زاور شاہ کی بہن اپنے فیصلوں پہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ زاور نے ایک بار پھر سے کوشش کی تھی کچھ اگلوانے کی، مگر جب ناکامی کا سامنا ہوا اور روشانی نے کچھ نہیں بولا تو وہ تھکن سے چور بدن لیے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ سو طے ہوا اس سارے قصے کے گناہگار مہیر شاہ اور عین شاہ تھے۔ اگر وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے تو؟ اپنے سوال پہ ہی زاویہ شاہ کا دل ڈوبا تھا۔ کب عین شاہ سے گہرا لگاؤ نفرت میں بدلنے لگا تھا معلوم نہیں تھا، مگر دستبرداری موت کے مترادف تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیوار پہ مارا تھا۔ ایسے نہیں عین شاہ، ایسے نہیں، آپ کو اس بے وفائی کی کڑی سزا بھگتنی ہوگی۔ لال انگارہ آنکھیں عین شاہ کے تخیل پہ گاڑے اپنے اندر اس کی نفرت کا ایک دہکتا الاؤ دہکائے بیٹھا تھا جو عین شاہ کو بسم کرنے کے لیے منتظر تھا۔ خود سے لڑتے جگڑتے تک ہار کے آنکھیں موندی تو دوبارہ اس کی آنکھ عجیب سے غیر مانوس چھوڑ پہ کھلی تھی۔ وہ شال کندھے پہ ڈالے باہر آیا تو قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ جہاں زمان شاہ، شاہ معراج شاہ نواز اور ظفر شاہ سمیت سب مرد ڈرائنگ روم میں بیٹھے زور و شور سے کسی معاملے پہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔